وعن مالك بن الهويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينحز حتى يستوي قائدا رواه البخاري۔ مالک بن ہویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہ طاق رکعت میں ہوتے تو آپ اپنی نماز سے نہ اٹھتے بلکہ بیٹھ کر برابر ہوتے، بیٹھ کر نبی علیہ السلام برابر ہوتے، یعنی طاق یعنی پہلی یا تیسری رکعت میں نبی علیہ السلام یستوی قائدا آپ برابر آپ بیٹھتے تھے۔ لم ینحز نماز سے اس وقت تک نہیں اٹھتے، حتی یستوی قائدا یہاں تک کہ آپ برابر ہوتے۔ آپ نبی علیہ السلام سلام پھیرنے کے بعد وتر نماز میں آپ کافی دیر تک وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسری اور چوتھی رکعت میں اٹھنے سے پہلے قدر بیٹھنا سنت ہے۔ دوسری رکعت اور چوتھی رکعت میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں، سجدے سے اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ڈائریکٹ کدھر جاتے ہیں، ڈائریکٹ ہم قیام میں جاتے ہیں۔ تو دوسری اور چوتھی رکعت میں اٹھنے سے پہلے بقدر بیٹھنا سنت ہے۔ یہ جلسہ در حقیقت جلسہ تعبد ہے، علماء احناف سے استراحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام لم ینحز آپ نہیں اٹھتے، حتی یستوی قائدا یہاں تک کہ نبی علیہ السلام تیسری رکعت میں کچھ دیر تک نہیں بیٹھتے، اس وقت تک آپ تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ قنوت نازلہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع۔ اب یہاں پہ رکوع کا معاملہ چل رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام رکوع کے اندر جو دعا ہے، ایک تو ہم نے رکوع کے بعد جو دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اسی طرح رکوع کے بعد آپ قنوت نازلہ بھی خاص موقعوں پہ کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا انس فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع، نبی علیہ السلام نے قنت آپ نے قنوت کا اہتمام کیا، شہرن مکمل ایک مہینہ، بعد الرکوع رکوع کے بعد، یدعو آپ دعا کرتے تھے، بد دعا کرتے تھے۔ یدعو کا معنی کیا ہے؟ بد دعا کرتے تھے۔ یدعو کے بعد علی آئے تو کیا ہے؟ بد دعا کے معنی۔ یدعو علی احیاء من العرب، نبی علیہ السلام بعض عرب قبیلوں پر بد دعا کیا کرتے تھے، ثم ترکہ، پھر نبی علیہ السلام نے بد دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اب روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام یدعو، آپ علیہ السلام دعا کرتے تھے عصیہ کے اوپر، بنو لحیان کے اوپر، وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ، آپ فرماتے تھے اور عصیہ قبیلہ انہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کی۔ بنو لحیان کے اوپر نبی علیہ السلام بد دعا کیا کرتے تھے۔ ولی احمد والدارقطنی، امام احمد اور امام دارقطنی میں نحوہ اسی طرح حدیث ہے، من وجہ آخر دوسری سند سے، وزادہ اور اس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، اس میں اس اضافے کے ساتھ نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرتے رہے، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا یہاں تک کہ آپ دنیا سے اللہ کی رحمتوں کی طرف منتقل ہوئے، اس وقت تک آپ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کا اہتمام کرتے رہے۔ وعنہ اور سیدنا انس ہی سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنت الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم، نبی علیہ السلام لا یقنت آپ قنوت کا اہتمام نہیں کرتے، الا مگر اذا دعا لقوم جب آپ کسی قوم کے حق میں دعا کرتے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، او دعا علی قوم جب آپ کسی قوم کے خلاف دعا کرتے اس وقت آپ قنوت کا اہتمام کرتے۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہو، مسلمان دشمنوں سے برسر پیکار ہو، تو مسلمانوں کے حق میں دعا کرنا اور دشمنوں کے خلاف بد دعا کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہ بھی نماز میں رکوع کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے، قنوت نازلہ، اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے قنت شہرا یدعو علی رکل وزکوان وعصیۃ عصت اللہ ورسولہ، نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ مسلسل بد دعا کیا رعل اور زکوان اور عصیہ قبیلے کے اوپر،
اور بعض میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض کافروں کے نام لے لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام بعض جو مسلمان جو مکہ میں گرفتار تھے ان کے حق میں اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید، یا اللہ ولید ابن الولید کو نجات دلا، اللہ جو مکہ میں جو مستضعفین قید ہے اللہ ان کو نجات دلا، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ ولید ابن الولید کے نام لے کے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے۔ یہ جناب خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، تو ان کے بڑے بھائی کا نام بھی ولید تھا اور ان کی والد صاحب کا نام بھی ولید تھا، خالد ابن الولید اور ولید ابن الولید۔ تو نبی علیہ السلام سیدنا انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام لا یقنطو، آپ قنوت نہیں کرتے تھے، الا اذا دعا علی قوم، جب آپ کسی قوم کے حق میں دعا کرنا مقصود ہو اس وقت قنوت کا اہتمام کرتے تھے، او دعا علی قوم، جب آپ کسی قوم کے خلاف دعا کرنا مقصود ہو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام قنوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وعن سعید بن طارق الاشجعی قال قلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت انک قد صلیت خلف رسول اللہ، ابا جان بے شک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، وابا بکر وعمر وعثمان وعلی، ابو بکر کے پیچھے بھی آپ کو نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، عمر کے پیچھے بھی آپ کو نماز پڑھنے کا اتفاق اور فرصت ملی ہے، وہ عثمان کے پیچھے بھی آپ کو نماز پڑھنے کا موقع ملا ہے، وہ علی اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی پیچھے نماز پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہے۔ افکانوا یقنطون فی الفجر، کیا وہ فجر میں قنوت کیا کرتے تھے؟ قال اے بنی محدث، کہنے لگا بیٹا یہ نئی بات ہے، یعنی ہمیشگی کے ساتھ قنوت فجر کی نماز میں مستقل مزاجی کے ساتھ قنوت کرنا، یہ دوام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہاں پہ بدعت سے مراد دوام بدعت ہے، کیونکہ جب کسی کوئی خاص کنڈیشن پیدا ہو تو وہاں پہ قنوت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ وعن الحسن بن علی، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہو قال، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائیں، کلمات، کچھ کلمات، اقولہن، ان کلمات کو میں پڑھتا ہوں، فی قنوت الوتری، وتر کی قنوت میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، فی من، ان لوگوں میں، ہدیتا جن کو تو نے ہدایت دی، وبارک لی، اے اللہ مجھے، وعافنی، اللہ مجھے عافیت دے، فی من، ان لوگوں میں، عافیتا جن کو تو نے عافیت دی، ان لوگوں کی طرح مجھے عافیت دے جن کو تو نے عافیت دی ہے، وتولنی فی من تولیت، وتولنی، اللہ میرے کارسازی فرمائے، فی من تولیتا، جن کا تو نے کارسازی کی ہے، وبارک لی، اے اللہ مجھے برکت دے، فی ما اعطیتا، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے، وقنی، اے اللہ مجھے بچائے، شر ما قضیتا، ان تمام شر سے جن کا تو نے فیصلہ کیا ہے، فإنک تقضی، بے شک تو ہی فیصلہ کرتا ہے، ولا یقضی علیک، کہ تیرے اوپر کوئی فیصلہ کرنے والا، تیرے اوپر کوئی فیصلہ مسلط کرنے والا نہیں، فیصلہ تو ہی مسلط کرتا ہے، انہ، بے شک، لا یذل من والیتا، لا یذل، ذلت نہیں اٹھاتا، من، جس نے، والیتا، جس نے تجھ سے دوستی کی، انہ، اور بے شک، لا یذل، ذلت نہیں اٹھاتا، من والیتا، جس نے تجھ سے دوستی کی، تبارکتا، تو بابرکت ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وتعالیتا، اے اللہ تو بلند و بالا ہے، رواہ الخمسۃ، اسے پانچوں اماموں نے روایت کیا ہے، وزاد الطبرانی، امام طبرانی نے روایت اس کو اضافہ کیا ہے، والبختی، اور بختی نے، ولا یعز من آدیتا، ولا یعز، اور عزت نہیں پاتا، من، جو آدیتا، جو تجھ سے دشمنی کرے وہ عزت نہیں پاتا، وزاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ، اور امام نسائی نے دوسرے کسی سند سے یہ اضافہ کیا ہے، وصلی اللہ تعالی علی النبی، اس کے بعد آخر میں وصلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجے، علی النبی، نبی علیہ السلام پر۔ وللبختی، اور بختی میں، عن ابن عباس، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعلمنا، ہمیں سکھاتے تھے، الدعاء، دعا ندعو بھی، اس دعا کے ذریعے ہم اللہ سے دعا کریں،
فی القنوتی من صلاۃ الصبح، قنوت میں فی صلاۃ الصبح صبح کی نماز ہے، وفی سندہ ضعف، اور اس سند میں کیا ہے؟ ضعف ہے۔ اب یہاں پہ قنوت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک قنوت ہے فرض نمازوں میں مسلمانوں پہ کوئی آزمائش آنے کی صورت میں قنوت کا اہتمام کرنا، البتہ قنوت مستقل مزاجی کے ساتھ قنوت کرنا یہ دوام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ دوسری بات، قنوت کا ایک مقام ہے وتر کی نماز میں، وتر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کرنا، جس طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے نواسہ ہے، وہ نبی علیہ السلام سے باقاعدہ وہ مکمل دعا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو وتر کی نماز میں پڑھنے کے لیے جو دعا نبی علیہ السلام نے سکھلایا۔ تو دعائے قنوت نازلہ میں ایک ہے قنوت نازلہ، ایک ہے قنوت وتر، فرق ہے۔ قنوت نازلہ، قنوت وتر۔ قنوت نازلہ کوئی مصیبت آنے کی صورت میں اللہ سے قنوت کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک ہے قنوت وتر، وتر کا جو قنوت۔ قنوت نازلہ میں سنت یہ ہے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیا جائے، قنوت نازلہ میں رکوع کے بعد دعا کیا جائے، اور قنوت وتر میں اور رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں دعا پڑھ لیا جائے۔ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔